کی شریعت میں جتنے عورت کے لیے ضروری تھے وہ اللہ رب العالمین نے عطا کر دیے۔ اب اس کے بعد اگر شریعت سے ہٹ کر عورت کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ شریعت نے کوئی ایسی اس پر پابندی نہیں لگائی کہ اس کے زندگی گزارنے میں کوئی مشکلات ہوں۔ کہیں بھی سفر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے عورت کو اجازت دی ہے، لیکن صرف اتنی شرط لگا دی ہے کہ پردے میں جائے، پردے میں آئے۔ ہاں، جو عمرہ کرنے کے لیے بیرون ملک جانا چاہتی ہے اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی ہے، صرف اتنی شرط لگا دی ہے کہ ساتھ اپنے محرم کو لے کر جائے۔ اور جب شادی بیاہ کا وقت آتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندو، جب تک یہ عورت اپنے منہ سے نہیں کہے گی کہ مجھے قبول ہے، یاد رکھو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یا تو اپنے منہ سے کہے گی کہ مجھے یہ نکاح قبول ہے، یا اپنے والد کو، والدہ کو، بھائی کو اجازت دے گی کہ آپ کو میں اجازت دیتی ہوں، آپ میری طرف سے اس عقد کو قبول کرو۔ لیکن جب تک اس کی اجازت نہیں ہوگی یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے نکاح میں اس کو اتنی چھوٹ دی ہے کہ سارا خاندان راضی ہو، ایک وہ بچی راضی نہ ہو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اس کو اجازت دی ہے کہ جہاں وہ کرنا چاہتی ہے وہ نکاح کر لے، لیکن ساتھ صرف ایک شرط لگا دی کہ جس نے تجھے پیدا کر کے بڑا کیا ہے اس کا خیال کر لے، اس کی رضامندی حاصل کر لے۔ اگر وہ راضی ہے تو مرضی تیری ہی ہوگی، جہاں تیرا دل کرے گا تو وہاں زندگی گزار۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ماں بننے کے بعد عورت کے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین جو بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اس کا ذکر کیا ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وفصالہ فی عامین، 2 سال تجھے دودھ پلاتی ہے۔ یہ سارے اللہ رب العالمین نے ایک عورت کے احسان گنوائے ہیں، گنوانے کے بعد فرمایا ہے یہ سارے اس لیے گنوا رہا ہوں انشکر لی، تاکہ تم میرا شکر ادا کر بندے، وَلِوَالِدَيْ، اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ رب العالمین نے ماں کی نافرمانی تم پر حرام قرار دی ہے۔ اتنے سارے حقوق اللہ رب العالمین نے عورت کو دیے ہیں، اور یہ ہمارا معاشرہ ان حقوق کی پاسداری کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شر پسند ہوتے ہیں اور عورتوں کی حقوق کی آڑ میں 8 مارچ کو بہت ہی نازیبا قسم کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، پلے کارڈز بھی اٹھا کر لاتے ہیں، اور اس حقوق کی آڑ میں وہ بہت سارے اپنے ناپاک مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، میری ماں، یہ بات یاد رکھو، اللہ نے جتنے تمہیں حقوق دیے ہیں دنیا کا کوئی قانون تمہیں نہ دے سکتا ہے اور نہ دے گا، کیونکہ دنیا کا قانون بنانے والا ایک مرد ہوگا، اور مرد کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ میں خود دھوپ میں جلتا رہوں اور وہ اے سی میں سوتی رہے اور بل میں ادا کروں۔ یہ مرد ایسا قانون نہیں بنے گا، یہ میرے اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، تو اللہ کے قانون کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے رکھو۔ اسی میں آپ کی بھی بھلائی ہے، آپ کے بچوں کی بھی بھلائی ہے، اور آپ کے پورے خاندان کی بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔